السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور جھوم جھوم کر کے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، عبادت کے لیے دل جھکانا پڑتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، دونوں کا پھیرے کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ارکان ہے۔ حج فرائض اسلام میں سے ہے اور ایک مکمل فرض ہے۔ میرے پیارے دوستو، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو حج نصیب ہو جائے۔ حج کرنا خوش نصیبی ہے اور حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاصد ہے۔ آج دل کے سکون کے لیے، بے چین دلوں میں چین پیدا کرنے کے لیے، بے قرار دلوں میں قرار پیدا کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے نام پر ہم اور آپ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حج جو اہم فرض ہے، جو فرض عین ہے، اس فرض کو ہم ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں اور آپ کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوان ساتھیوں،
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا حاجی اپنے گھر میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حج کرنے والا حاجی اپنے گھر میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والا حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حج کے ذریعے 3 شخص جنت میں جاتے ہیں، اور ایک حج کے ذریعے 3 شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حج کے ذریعے 3 شخص جنت میں جائیں گے۔ پہلا وہ جس نے حج کی وصیت کی، نمبر 1 جس نے حج کی وصیت کی، دوسرا وہ جس نے اس وصیت پر عمل کیا، تیسرا وہ جس کی طرف سے وہ حج کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس وصیت پر عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے حج کا، اور جو اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف سے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں اور آپ کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور نور آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔